امید ہے کہ بچوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس سلسلے کا 28واں سیشن ہے۔ گوہر بھائی ابھی بات کر رہے تھے سورہ اخلاص کے اوپر۔ تو بچوں، توحید جو ہے یہ دین کے بنیادی، بہت ہی فنڈامنٹل کنسیپٹس، بنیادی کنسیپٹس میں سے ایک ہے، اور اس کے اوپر سورہ اخلاص جو ہے وہ پوری طرح سے اس کا احاطہ کرتی ہے، اس کو اچھی طرح سے اس کا سکوپ بھی بتاتی ہے، ڈیفائن بھی کرتی ہے کہ توحید کا کیا کنسیپٹ ہونا چاہیے، توحید کا نظریہ کیا ہے، اور توحید کے نظریے کی تعریف کیا ہے۔ بچوں، دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک تو یہ کہ توحید، اور پھر یہ کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس سے رک جانا، یعنی جو اللہ نے بتایا اس پہ عمل کر لیں، اور جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائیں۔ اور اس کی پیک، اس کا جو منتہا ہے، اس کا جو بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پایا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا استحضار، اس کا یقین کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ درجہ احسان بھی کہلاتا ہے، جس کے اوپر ایک حدیث احسان یا حدیث جبرائیل بھی ہے کافی ڈیٹیل میں، وہ ہم آپ سے کبھی بات کریں گے۔ آج کا یہ سیشن جو ہے وہ اس میں جو آنے والی کہانی ہے وہ بھی، اور باقی بھی باتیں اسی پہ ہوں گی کہ ہر وقت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا استحضار، یا اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے ہم کیسے پا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے ہم آپ سے ایک حدیث بھی ٹائٹل آف سلائیڈ کے اوپر شیئر کر رہے ہیں کہ ہم اگر اللہ کو یاد کریں گے، اس حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کو پھر ہم ہر وقت اپنے سامنے پائیں گے، اور خصوصی طور پہ جب خوشحالی میں، یعنی کہ جب ہمارے پاس امن ہے، جب ہمارے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں موجود ہیں، اس وقت اللہ کو یاد کریں تو اللہ جو ہے وہ مصیبت میں بھی ہمیں پہچانیں گے، یعنی مصیبت میں ہمارا خیال رکھیں گے۔ اب بچوں، بات یہ آتی ہے کہ یہ اللہ کو ہر وقت سامنے کیسے رکھا جائے، یہ ہے وہ سوال جو کہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کو پایا کیسے جائے، اس کیفیت کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم اپنے شیخ جو ہیں سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب، ان کی جو ہے ایک چھوٹا سا اس کے اوپر بیان ہے، وہ آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم سن سکیں کہ ہمارے اکابرین کی کیا رائے ہے۔ اگر عبادت اچھی طرح میں کرنا چاہیں تو کیسے ہوگا؟ تو ظاہر ہے اس میں جتنا اللہ پاک کا استحضار ہوگا اتنی عبادت، کیونکہ عبادت اللہ کی جاتی ہے، تو اللہ پاک کا استحضار جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس میں عبادت کی کیفیت آئے گی، یعنی عبادت اچھی طرح ہوگی۔ تو اس کے لیے فرمایا ان تعبد اللہ کا ان کا طرح، ایسی بات کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تمہارے ساتھ تو پھر تو یہ بات تو یقینی بات ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، لم تکن ترا فانہ یراک، پر تو بس وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں گویا کہ اچھی طرح عبادت کرنے کا جو حکم ہے اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کیسے طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ استحضار پیدا کرو، یعنی جتنا زیادہ استحضار، اچھا استحضار بھی تو استفعال ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یعنی تکلف کے ساتھ کسی چیز کو ذہن میں حاضر کرنا، مطلب یہ ہے کہ میں کسی چیز کو ذہن میں رکھتا ہوں، یہ مجھے بھول نہ جائے، مطلب میرا ذہن اس سے ہٹ نہ جائے۔ جی بچوں، تو دو باتیں یہاں پہ ہم نے سنی، ایک ہے استحضار، یعنی کہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہیں، اور اگر ہمیں اس چیز کا خیال پیدا نہیں ہوتا تو حدیث کا دوسرا جو ٹکڑا ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّ يَرَاكَ، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمارے شیخ اس کا طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر وقت ذہن میں، یعنی کہ تکلف کے ساتھ، تکلف کہتے ہیں یعنی کہ جان بوجھ کے کام کیا جائے، کہ ہر وقت ذہن میں ہم یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو بچوں ہماری عبادات بھی بہت بہتر ہو جائیں گی، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے بھی رکھ سکیں گے، اور اس میں پھر جو اعمال کیے جائیں گے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی ساری برکات آتی ہیں جو کہ آج کی کہانی اور پھر اس کا جو اسباق ہے ہم اس میں سنیں گے۔ تو بچوں، دو باتیں ہمیں یہاں پہ پتہ چلیں، ایک تو عبادت کرنی ہے، اور دوسری یہ کہ عبادت کے اندر جو ہے وہ کنسیپٹ ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اب عبادات میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ نماز بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا سمجھنا، اور وہ تمام
سنتیں اور وہ تمام دعائیں جو کہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں، یہ سب کی سب بھی عبادات کا حصہ ہے، اور اذکار جو ہم آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں یہ بھی عبادات کا حصہ ہے۔ تو ان سب میں اگر ہم اللہ کو سامنے موجود رکھ کے کریں گے، اللہ کا خیال رکھ کے کہ اللہ موجود ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو اللہ جو ہے وہ ہم پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت خوبصورت ملیں گے۔ آج کا جو بچوں ہمارا سیشن ہے، اس میں اللہ سے تعلق کے اوپر، مہمان نوازی کے اوپر، اور نعمتوں کے صحیح استعمال کی، نعمتیں اگر ملیں تو پھر کہاں استعمال کرنا چاہیے، یہ 3 ٹاپک ہوں گے، اور ان سب چیزوں کا تعلق ان 2 باتوں سے جو کہ شروع میں ہوئی، ایک حدیث اور دوسری جو کہ سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب کا جو ہم نے آپ کو چھوٹا سا بیان سنایا، یہ سارے اسی سے متعلق بات آگے سلائڈز میں ہوگی۔ یہ ہماری وہ تسبیحات ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتائی تھی، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ان کے اوپر عمل کیسے کر رہے ہیں۔ تو تسبیحات فاطمی اور آیت الکرسی تقریباً تمام بچے عمل کر رہے ہیں۔ صفوان محمود شاید بتاتے ہوئے بھول گئے تھے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کو یلو کر دیا تھا۔ اسی طرح سے صراط مستقیم کی دعائیں بھی تقریباً سارے بچے کر رہے ہیں، سوائے ایک چھوٹے سے بچے کے جو کہ محمد بن شہزاد ہیں، لیکن سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بھی چونکہ کم عمر ہیں تو شاید ان سے یا تو عمل نہیں ہو پا رہا، یا پھر یہ ہے کہ وہ بتانے میں مس کر گئے۔ اسی طرح سے استغفار اور پہلا کلمہ بھی بچوں کی میجورٹی جو ہے اس کے اوپر عمل کر رہی ہے، تو بہت شاباش بچوں کو، اور جاری رکھیے اس کو، اور کوشش کریں کہ اگلے ہفتے اس پوری اسکرین پہ ہمیں 7 ہی نظر آئے، یعنی کہ آپ تمام بچے ہفتے کے 7 دن ان تمام اعمال کو کرتے رہے ہیں۔ درود شریف کا ہم بتاتے چلے آئے ہیں کہ 500 مرتبہ جو ہے وہ روزانہ پڑھنا ہے، یہ ہم دہرا دیتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہ جب بھی دن میں یاد آ جائے تو اچھا مسلمان بننے کی، اور پورے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ اچھے مسلمان بن جائیں، اس کی دعا بھی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں وہ اچھی عادات ہیں، تو ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا عمل کیسے چل رہا ہے۔ سلام کرنے کی عادت تقریباً بہت سارے بچوں میں پائی گئی ہے۔ اگین یہاں پہ لگتا ہے کہ صفوان جو ہے وہ اپنا میسج میں ریکارڈ کرنا بھول گئے تھے، تو شاید اس وجہ سے نہیں آ رہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ سلام بھی کرتے ہوں گے، تو تقریباً سب بچے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کا مذاق نہ اڑانا، کھانا اور پانی کو ضائع ہونے سے بچانا، حرص نہ کرنا، تقریباً سب بچے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ خیر خواہی کا عمل ایک ایسا ہے جس کے اوپر کچھ بچوں کا رسپانس نہیں ملا، جسے ہم سمجھ یہ پا رہے ہیں کہ خیر خواہی کرنے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو اس کے لیے کوئی اسپیشل کوئی سٹیپ لینے ہیں، کوئی خاص کام کرنا ہے، تو پھر خیر خواہی ہو سکے گی۔ بچوں کوئی بھی اچھا کام، کوئی چیز گرنے والی ہے اس کو سنبھال کے رکھ دینا، کسی کا جوتا الٹا ہو گیا اس کو سیدھا کر دینا، یا ویسے جوتا آڑا ترچھا پڑا ہوا ہے اس کو سیدھا کر کے رکھ دینا، یہ سب خیر خواہی کے کام ہیں۔ کسی کے لیے بستر جو ہے وہ ٹھیک کر دینا، درست کر دینا، کسی کا بستر جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ رکھ دینا، کسی کے گرے ہوئے کپڑے اٹھا کے رکھ دینا، یہ سب خیر خواہی کے کام ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں پیدا کر لیں تو بڑی بڑے خیر خواہی کے کام، جہاں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں سے وہ کام لے گا جو کہ تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ جیسے سوئس کینال کسی نے بنائی تھی جو کہ 2 سمندروں کو جوڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے جانوروں اور کتنے جو ہے وہ انسانوں کو آج تک فائدہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے بڑے کام لیں گے، لیکن اس کا سٹارٹ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی خیر خواہی کے کام کرتے رہا کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں سے خیر خواہی کے اوپر بہت سارا رسپانس ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے ایک دعا شروع کروائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ہم نے آپ کو ترجمہ بھی بتایا تھا۔ امید ہے کہ کافی سارے بچے اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے۔ سنت اور دعاؤں کے اوپر بات کرتے ہیں تو اچھا مسلمان بننے کی دعا تقریباً بچے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، سوائے محمد بن شہزاد کے، اگین چونکہ شاید وہ چھوٹے ہیں عمر میں، ان کا رسپانس نہیں آ رہا، اور صفوان محمود شاید ہمیں بتانا بھول گئے۔ اس کے لیے ہم نے کیا یہ کہ ہم نے ایک لسٹ آج شائع کر دیں گے، جو کہ لسٹ بن چکی ہے، میں انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، کہ کوئی بچہ اگر یہ ٹیبل فل نہیں کر پا رہا، ٹیبل کو مکمل نہیں کر پا رہا، تو وہ اس لسٹ کے آگے ہی ہمیں نمبر لکھ کے بھیج دے گا، تو انشاءاللہ پھر چیزیں جو ہے وہ مس نہیں ہوں گی، وہ اس طرح سے خالی نہیں رہیں گی۔ کھانا کھانے، پانی پینے اور سونے کی سنتوں کے اوپر تمام بچے ماشاءاللہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ مجلس کی دعا البتہ جو ہے کچھ بچے مس کر رہے ہیں، اور یا آل ٹوگیدر مس ہو رہی ہے، مکمل طور پہ مس ہو رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس پہ کم عمل ہو رہا ہے۔ جاگنے کی سنتیں، بیت الخلاء کی، گھر سے باہر جانے، گھر سے باہر آنے کی، اور کپڑے تبدیل کرنے کی سنتیں تقریباً بچے ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات ہم سے والدین نے شیئر کی کہ کچھ بچے
ہفتے میں 5 دن اسکول جاتے ہیں، 2 دن تو اسکول جاتے ہی نہیں، اور ان 2 دنوں میں گھر سے باہر نکلنے کا اتفاق بھی نہیں ہوتا، تو ہم اس کو ایسا ہی کنسیڈر کریں گے جیسے پورا ہفتہ اس کے اوپر عمل ہوا ہو، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بچے اگر گھر کے اندر ہیں تو بہت ٹھیک ہے، اور ابھی کووڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ نکلنا کم ہو جائے، تو جب جب نکلنے کا موقع ملے تب تب دعا پڑھ لیجیے، اور اگر نہیں نکلا جا رہا تو اس پہ بتا دیا جائے. مجموعی طور پہ بچوں کی نمازوں کی سچویشن بہت اچھی رہی، لیکن پچھلے ہفتے سے یہ کم ہے، اور کچھ بچوں کی نمازیں مس ہوئی ہیں. بچوں، نماز جو ہے یہ بیسک عبادات میں سے بہت ہی بنیادی عبادت ہے، اس کو کسی حال میں مس نہ ہونے دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ رہ جاتی ہے تو ایک تو اس کی قضا پڑھیں، اور پھر اس پہ اللہ سے معافی بھی مانگیں. درود شریف کے اوپر بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے کہ ماشاءاللہ فیملیز اب اپنا جو ہے وہ پورے کا پورا فیملی کا درود شریف بھیجنا شروع کر دیا ہے. پہلے صدیق کی فیملی بھیج رہی تھی، اب دوسری فیملیز نے بھی بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور ٹوٹل درود شریف اس پورے ہفتے کا جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ 2,61,000 ہے. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا نمبر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مزید برکت عطا فرمائے اور سب گھروں کے اندر درود شریف کا سلسلہ شروع ہو جائے. جو بچے ہمیں نہیں بتا پا رہے لیکن درود شریف پڑھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، اس سے دوسروں کو بھی انکریجمنٹ ملے گی. اگر آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بنا نام کے ہی شیئر کر لیں گے، لیکن دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم سب جو ہے وہ درود شریف کے اوپر پورے کے پورے گھرانے اس کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ وہ لسٹ ہے جو کہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، جس میں اذکار ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بس تسبیح فاطمی ہر نماز کے بعد، اگر 7 دن پڑھی تو آگے 7 آپ لکھ کے بھیج دیں. اسی طرح سے آیت الکرسی، اہدنا الصراط المستقیم، استغفار، پہلا کلمہ. اگر یہ روزانہ ہو گئے 7 دن تو 7 کا فگر آ جائے گا، 7 کا ایک ہندسہ آ جائے گا، اور اگر نہیں ہو سکے، فرض کیا کہ ایک دن چھوٹ گیا تو 6، یا 2 دن چھوٹ گئے خدا نہ خواستہ تو پھر 5 آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اسی طرح سنت اور دعاؤں کی لسٹ جو ہے یہ بھی آپ سے شیئر کر لیں گے. ایک اور بھی ہمیں کمنٹ ملا کہ لباس تبدیل کرنے کی دعا کے بعض اوقات گھر پہ ہوتے ہیں تو لباس روز بدلا نہیں جا رہا ہوتا، تو فرض کیا کہ اگر آپ سویٹر بھی اتارتے ہیں کیونکہ سردیوں کے دن ہے، یا جیکٹ اتارتے ہیں اور پہنتے ہیں تو اس وقت یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. یا بچیاں جو شال لیتی ہیں یا سر کے اوپر سکارف وغیرہ لیتی ہیں تو اس کے اتارتے اور دوبارہ پہنتے وقت بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے، اور بچے اسی طرح سے ٹوپی پہنتے وقت یہ دعا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اچھی عادات، عبادات اور درود شریف کی لسٹ بھی آج آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر کر لی جائے گی، کہ اگر کوئی ایکسل استعمال نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی کے آگے ہمیں کمنٹ لکھ کے بھیج دیں، جو کہ ہمیں جلدی بھی موصول ہو جائیں گے، اور باقی ہم انشاءاللہ جو ہے کام اپنی طرف سے مینیج کر لیں گے انشاءاللہ. بچوں کے خیال و افکار کے اوپر ہمیں کہانیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. بہت اچھی ایک کہانی ہمیں بھیجی فاطمہ شہزاد نے، جس کے اوپر انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بچے کی نئی سائیکل آئی، اور انہوں نے نئی سائیکل کی جب اپنے دوستوں کو دکھایا تو ان میں سے کچھ دوستوں نے تو بڑی تعریف کی، لیکن ایک دوست نے اس میں سے نقص نکالے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو بچے کی نئی سائیکل آئی تھی اس کی خوشی جو ہے وہ کم ہو گئی، اور وہ دل محسوس کے رہ گیا. تو پھر ان کی توجہ دلوائی گئی جنہوں نے نقص نکالے تھے کہ آپ نے ایسا کیا تو اس کی وجہ سے اس کا دل دکھا، تو ان کو فوراً خیال آ گیا، انہوں نے نہ صرف معافی بھی مانگ لی بلکہ ان کی تعریف بھی کی. تو بچوں، ہمیں اسے مورل لیسن، جو اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی اچھی چیز دیکھ کے اس کی تعریف کریں، اس کی برائی نہ کریں، اور اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مزید اس میں اچھے ہو سکیں. دوسری بات جو اچھی بات ہمیں لگی اس کہانی کے اندر، کہ اس کا آغاز جو ہے وہ ایک سچویشنل آغاز ہے، کہ ایک سچویشن ہے جس کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ صبح اٹھ کے نماز پہ جا رہا ہے. یہ ہے لکھنے کا طریقہ، جس میں آہستہ آہستہ بچوں کی اب لکھائی کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں جو کہ ان کو ایک اچھا لکھاری یا اچھا رائٹر فیوچر میں بننے میں انشاءاللہ ہیلپ دیں گی، ان کو مدد کریں گی. اور دیکھیں کہ اس کا پہلا سینٹنس پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ. اویس صبح سویرے سو کر اٹھا اور اپنے ابو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جب کہانی لکھتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، جو کہ ایک بڑا عام سا طریقہ ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی. تو ماشاءاللہ فاطمہ بہت اچھا، جاری رکھیے اس کام کو. اسی طرح سے ہمیں دوسری کہانی ملی جس کے اوپر علم کی لگن، یعنی کہ ایک غریب بچہ جو ہے اس کے اندر علم کی تڑپ ہوتی ہے، وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات پیدا کر دیتے ہیں. تو یہاں سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اچھی چیز کی جب بھی لگن ہوگی، اچھی چیز کا جب بھی خیال ہوگا، دل میں اگر خواہش پیدا ہوتا ہے کوئی اچھا کام کرنے کی، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ راستے کھول بھی دیں گے اور آپ کو وہ چیزیں مل بھی جائیں گی. اور ہم نے یہ وٹنس کیا، زندگی میں دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، کہ جب بھی ان کے ذہنوں میں کوئی اچھے آئیڈیاز آئے، اچھے خیالات آئے، تو بس پھر وہ اللہ سے مانگ کے اس کی لگن میں لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ
عطا فرما دیا. اور اس کہانی کا آغاز بھی ایک بڑا جو ہے وہ سچویشنل وے میں ہو رہا ہے، جو کہ اس کی سراؤنڈنگ بھی بتا رہا ہے، اس کا انوائرمنٹ، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. تو ہم آپ کے ساتھ اس کا پہلا جملہ پڑھ لیتے ہیں. اسکول بس کے تیز ہارن کی آواز سنی تو بلال نے چونک کر نیچے دیکھا. یعنی کہ دیکھیں انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی پہلے سینٹنس میں، پہلے جملے کے اندر ہی، جو کہ پڑھنے والے کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ مزید بھی اس کے اوپر پڑھے. تو بہت اچھا لگا آپ کا یہ سٹائل دیکھ کے، آپ کا یہ انداز دیکھ کے. انشاءاللہ العزیز اس پہ کام کرتے رہیے اور آپ انشاءاللہ بہت آگے نکلیں گے اپنے لکھنے. اللہ تعالیٰ آپ کی قلم کے اندر طاقت عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد بچوں ہم تھوڑا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں کہانی سننے کے لیے. گور بھائی ہمیں بہت اچھی کہانی سنانے جا رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. آج سنتے ہیں کہ آگے کیا واقعات ہوئے اور پھر اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر اس کو جوڑیں گے جو ہم نے شروع میں حدیث سنی اور جو ہم نے اپنے شیخ کی بات سنی اس سے جوڑیں گے کہ اس سے اس کا تعلق اس سے کیسے بنتا ہے. تو کہانی سنتے ہیں گوہر بھائی سے. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پیارے بچوں، لاسٹ ٹائم ہم نے کہانی یہاں پر ختم کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام جب انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی اس محل کے اندر جو بادشاہ کا محل تھا، تو بادشاہ کو ان پر بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے ان کو اپنے محل سے نکال دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور وہاں سے موو کر کر وہ فلسطین کی طرف چل پڑے. فلسطین میں جب ہجرت فرمائی تو فلسطین کے اندر بیت المقدس سے تقریباً کچھ میل دور کے فاصلے پر انہوں نے جا کر پڑاؤ ڈالا. وہاں کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا شروع کی اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا بتایا. بہت سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی فتوحات عطا فرمائیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال، مویشی، زمین بہت ساری عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالا اور سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیے بہت ساری زمین بھی دے دی، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کیا، استعمال فرمایا. لوگوں کو تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص بات، ایک بہت ہی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی سامان ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام لازمی اپنے مہمانوں کو کھلاتے. اور شام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام رستوں پر دیکھتے کہ ہے کوئی مسافر یا ہے کوئی مہمان جو وہاں پر موجود ہو، تو اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے اور بہترین کھانا پکوا کر، بہترین دودھ جو انہوں نے اپنی بکریوں، بھینسوں، گایوں سے نکلوایا ہوتا تھا، وہ ان کو پیش کرتے اور خوب خدمت کرتے ہیں ان کی. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر لوگوں کی خدمت اور مہمانداری شروع کر دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل بہت ہی زیادہ پسند تھا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے لیے تشریف لائے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مال مویشی دیے ہیں، اتنا سب کچھ دیا ہے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اندر انہماک کی وجہ سے، ان کے اندر بزی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول تو نہیں گئے؟ تو جب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مال مویشی کا جائزہ لے رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے، تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے پیچھے سے بہت ہی خوبصورت آواز کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت آواز میں انہوں نے اللہ اکبر کہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سن کر ایک دم بہت ہی زیادہ شوق میں اور اللہ تعالیٰ کے عشق کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا نام لیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کتنی خوبصورت نام لیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر سے یہ نام سناؤ اللہ تعالیٰ کا. تو ان فرشتے نے کہا کہ یہ تو میں ویسے نہیں سناتا، اس کے لیے تو آپ کو کچھ دینا پڑے گا، یہ فری میں تو نہیں سناؤں گا میں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جتنے بھی مال مویشی، یہ جانور، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یہ سب کچھ تم لے لو اور تم مجھے اللہ تعالیٰ کا نام سناؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ ان فرشتوں کو دے دیا اور انہوں نے پھر بہت ہی خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر سنایا، اللہ اکبر سنایا.
جس کو سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت محظوظ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا عشق بہت زیادہ دوبارہ جاگ اٹھا اور انہوں نے پھر ان سے نام سنانے کے لیے کہا۔ تو بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ایک اور سٹوری کے ساتھ آئیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ اس سٹوری میں جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ آپ کو سنائیں۔ جزاکم اللہ بالخیر گور بھائی، امید ہے کہ بچوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ سیکھتے جا رہے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کیسے حالات آئے اور کیا اس میں اتار چڑھاؤ آیا۔ یہاں پہ آپ کی توجہ دلوائیں گے کہ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے یہ عراق میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ہجرت کی شام، پھر اس کے بعد آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے مصر، اور اس کے بعد جو ہے آج ہم سن رہے ہیں کہ وہ فلسطین تشریف لے آئے۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے جو کہ ہزاروں کلومیٹرز کے اوپر اس کا رقبہ ہے، اور اس وقت جب کہ سفر کی سہولتیں بھی نہیں تھیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی دور چلے جانا صرف اللہ کے لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی اور اللہ کے دین کے پھیلانے کی کتنی فکر تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سبق ہے؟ پہلی تو بات بچوں یہ ہے کہ مشکلات اور آسانیاں یہ زندگی میں آتی رہیں گی، یہ سب پہ آئیں گی۔ کوئی بہت اچھا مسلمان ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، یا کوئی بہت ایوریج اوسط درجے کا مسلمان ہے، یہ مشکلات سب پہ آئیں گی۔ لیکن بچوں جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی اور اعصابی، یعنی کہ آپ کے نروس اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اس کی برکات نصیب ہو جاتی ہیں، اور حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے کہ اس کی وجہ سے آپ کے لیے ان مشکلوں کو جھیلنا، ان مشکلوں کا سفر جو ہے وہ طے کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یقین اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ یقین اللہ کے اوپر تھا، تو اتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے سب کچھ چھوڑ کے جانا، پھر ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب آسانیاں مل جاتی ہیں یا جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو یہ وقت اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ہے، اور اپنی نعمتیں اور وسائل اللہ کی مرضی کے مطابق لگائے جائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیے جائیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں حدیث میں سنا کہ جب آسانی ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، اس وقت ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو مشکل کے وقت جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری حاجتیں جو ہیں وہ جلدی مقبول ہوتی ہیں۔ تیسری بات ہمیں اسلام میں مہمان کے اکرام کی پتہ چلی کہ اسلام کے اندر مہمان کی بہت اہمیت ہے، اور مہمان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر احادیث مبارکہ کے اندر صحابہ کی زندگی کے اندر بے انتہا واقعات، اور اس کے بعد ہمارے اکابرین، اللہ کے جو ولی ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کی زندگی میں بہت بہت خوبصورت واقعات ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ نے سنے بھی ہوں اس کے اوپر۔ تو مہمان نوازی جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات کہ اللہ کی محبت کے سامنے باقی محبتیں اور شوق جو ہیں یہ سیکنڈری ہوتے ہیں، ثانوی ہوتے ہیں، اور جو شوق اللہ کے اور اسلام سے خلاف ہوتا ہے یا اس کے منافی ہوتا ہے تو اس سے تو بچنا بہت بہت ضروری ہے۔ اس سے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ بچا جائے، اور خدا نخواستہ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ سے رجوع کیا جائے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ آئندہ ہمیں اس طرح کے کام نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے، معصیت سے اور بری چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو بچوں یہ اسباق تھے اس کہانی کے جو کہ آج ہم نے سنا، اور یہ چیزیں پیدا کیسی ہوں گی؟ یہ پیدا تبھی ہوں گی جب ہم ہر وقت جو بھی کام کریں نیک، اس میں اللہ کا استحضار رکھیں، اللہ کو سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس بھی رہے گا، اور نیکی کے کام کرنے میں طبیعت کے اندر، آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک آسانی بھی انشاءاللہ اس کی وجہ سے کریٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد بچوں ہمیں ہوم ورک ملا کچھ بچوں کا کہ جسمانی کھیل کود یا ورزش میں کتنا خرچ کرتے ہیں، اور اسلامی مہینوں کے نام۔ تو اس کے اوپر کچھ بچوں نے ہمیں بتایا کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ ورزش بھی کرتے ہیں، گھر کے اندر بھی تھوڑا بہت کھیلتے ہیں، اور نہ صرف اس کے کہ فزیکل بلکہ مینٹل گیم جیسے کہ اسکریبل وغیرہ وہ بھی کھیلتے ہیں۔ تو بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، اور اس میں زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ گھر والوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو گھر والوں کا آپس میں انٹریکشن، گھر والوں کی آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں نے ہمارے ساتھ مہینوں کے نام شیئر کیے جو کہ 12 مہینے ہیں۔ اس کے اوپر امید کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ ہم ابھی آپ سے مہینوں کے نام دوبارہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ اگلے ہفتے جب آپ ہمیں اپنا رسپانس بھیجیں
تو مہینوں کے نام جو ہیں وہ یاد کر کے بھیجیے گا. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, these are the months in Islam. Jamadul Awwal, Jamadul Thani, Rajab and Shaban. Ramadan, 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 then Shawwal, Zil Qadda and Zil Hijjah, these are the months in Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, these are the months in Islam. Jamadul Awwal, Jamadul Thani, Rajab and Shaban. Ramadan, 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 then Shawwal, Zil Qadda and Zil Hijjah, these are the months in Islam. جو ہے اسلامی مہینوں کے ہم نے آپ سے شیئر کر لیے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو یاد کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی چھوٹے بچوں کے جو ہے وہ اس ہفتے کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور عامر عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ بڑے بچوں کا پروگرام شروع کریں, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہمیشہ کی طرح ایک ہفتے بھر کی دعائیں ہیں, ایک ہفتے بھر کی محنتیں ہیں بچوں کی ہمارے ساتھ, تو آخر میں کی ہوئی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوں گی انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ اور دعاؤں میں شریک ہوئیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.